الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم سامعین، یہ ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 18 ہے. یہ اجتہاد اور تقلید کی آسان تشریح کا دوسرا حصہ ہے. یہ موضوع 15 نکات کی صورت میں پیش خدمت ہے. پہلے 8 نکات کی وضاحت سبق نمبر 17 میں ہو چکی ہے. نکتہ نمبر 9. صرف احادیث یاد کر لینے سے کوئی فقیہ اور مجتہد نہیں بن جاتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرُ فَقِيهٍ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ. مطلب یہ کہ بہت سے احادیث یاد کرنے والے فقیہ نہیں ہوتے، اور بہت سے احادیث یاد کرنے والے اپنے سے بڑے فقیہ کی طرف حدیث نقل کرتے ہیں. اسی طرح صرف ذاتی مطالعے اور سیلف سٹڈی سے کوئی مستند عالم دین نہیں بن جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: یا ایھا الناس تعلموا انما العلم بالتعلم والفقہ بالتفقہ. لوگوں، علم سیکھو، علم سیکھنے سے ہی آتا ہے اور فقہ سیکھنے سے ہی آتی ہے. مطلب یہ کہ معتبر علم وہی ہے جو مستند استاد سے باقاعدہ طور پر حاصل کیا جائے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے سورۃ بقرہ 4 سال میں سیکھی تھی، حالانکہ عربی آپ کی مادری زبان تھی. 10واں نکتہ. فقہ کے 4 مشہور مذاہب میں کسی صحابی کا مذہب کیوں نہیں؟ محترم سامعین، جن حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فتاوی منقول ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں. پہلی جماعت وہ جن سے بکثرت فتاوی منقول ہیں، دوسری جماعت وہ جن کے فتاوی نسبتاً کم ہیں، تیسری جماعت وہ جن کے فتاوی بہت کم ہیں. ان تینوں طرح کے صحابہ کی مجموعی تعداد 150 کے لگ بھگ ہے. باقی حضرات ان سے فتاوی معلوم کر کے عمل کرتے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی سے بھی اجتہادی احکام کے اصول و فروع کی پوری تفصیلات صراحتاً منقول نہیں، بلکہ ان حضرات سے دوسری خدمات لی گئی ہیں، اور فقہ کی ساری تفصیلات بعد میں آنے والے ائمہ مجتہدین نے بیان کی ہیں. لیکن چونکہ بعد میں آنے والے مجتہدین نے صحابہ کرام کے فتاوی کو بھی پیش نظر رکھا ہے، لہذا 4 مشہور فقہی مذاہب کے اندر صحابہ کے فتاوی پر بھی عمل ہو رہا ہے. امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ کسی صحابی کا تفصیل سے فقہی مذہب منقول نہیں، لہذا ان میں سے کسی کے مذہب کی پیروی اس طرح نہیں ہو سکتی جیسے بعد کے ائمہ مجتہدین کی ہو رہی ہے. اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ حدیث شریف کی 6 مشہور کتابیں جنہیں صحاح ستہ کہا جاتا ہے، یہ 3 صدی ہجری میں لکھی گئی ہیں. ان میں کسی صحابی کی لکھی ہوئی کوئی کتاب نہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ صحابہ سے اور خدمات لی گئی ہیں، اور یہ کام بعد میں آنے والے علماء سے اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. 11واں نکتہ. مجتہدین اپنی طرف سے کوئی حکم نہیں بناتے، بلکہ کتاب و سنت کے حکم کی وضاحت کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں: لا تقولوا رأی ابی حنیفہ رحمہ اللہ ولکن قولوا انہ تفسیر الحدیث. یہ نہ کہو کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے ہے، بلکہ یوں کہو کہ یہ حدیث کی تفسیر ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: جمیع ما تقولہ الامہ شرح للسنہ وجمیع السنة شرح للقرآن. مطلب یہ کہ امت کے علماء اور مجتہدین جو کچھ فرماتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تشریح ہے، اور ساری سنت قرآن کی تشریح ہے. اور اصول فقہ کا طے شدہ قاعدہ ہے: القیاس مظہر لا مثبت. قیاس سے کوئی نئی چیز پیدا نہیں ہوتی، بلکہ کتاب و سنت کا حکم ظاہر ہوتا ہے. قیاس اور اجتہاد کی مثال پمپ کی ہے. پانی زمین میں پہلے سے موجود ہوتا ہے اور پمپ سے کھینچ لیا جاتا ہے. ایسے ہی کتاب و سنت کا حکم قیاس اور اجتہاد سے ظاہر ہوتا ہے، پیدا نہیں ہوتا. 12واں نکتہ. کتاب و سنت کے اجتہادی احکام پر عمل کرنے کا طریقہ ہمارے لیے.
محترم سامعین، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے کے بعد جب مجتہدین نے قرآن مجید، احادیث اور دیگر سب دلائل کو پیش نظر رکھ کر فقہ کی ساری تفصیلات بتا دیں، اور اس کے بعد 4 فقہی مذاہب کو امت میں عام قبولیت حاصل ہوئی۔ چنانچہ اس وقت اہل سنت والجماعت کے 4 اجتہادی مذاہب ہیں: حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی۔ ان چاروں میں سے کسی ایک کی متعین طور پر پیروی کرنے سے کتاب و سنت کے اجتہادی احکام پر آسانی اور عافیت کے ساتھ عمل ہو جائے گا۔ اسے تقلید شخصی بھی کہتے ہیں۔ تقلید شخصی کی مثال حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں بھی ملتی ہے۔ اہل مدینہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا، حج کے فرض طواف کے بعد اگر کسی عورت کو حیض آ جائے تو وہ پاک ہونے تک طواف وداع کا انتظار کرے یا جا سکتی ہے، اور طواف وداع اس سے ساقط ہو جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا جا سکتی ہے۔ تو انصار نے کہا، ہم زید بن ثابت کا فتویٰ چھوڑ کر آپ کے فتویٰ پر عمل نہیں کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے انہیں دوبارہ تحقیق کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت زید بن ثابت نے حضرت ام سلیم سے واقعے کی تفصیل معلوم کر کے اپنے پہلے فتوے سے رجوع فرما لیا۔ اس واقعے میں انصار نے حضرت زید بن ثابت کی تقلید شخصی کی ہے، اور حضرت ابن عباس نے ان پر کوئی نکیر نہیں فرمائی کہ تم لوگ تقلید شخصی کر کے نبوت میں شرک کر رہے ہو۔ اگر تقلید شخصی نہ کی جائے اور مختلف مذاہب کے اقوال لینے کا اختیار دیا جائے تو اس میں بڑی خرابی ہے۔ مثال کے طور پر ہم میں سے کسی آدمی نے وضو کیا، اس کے بعد اسے کوئی کانٹا وغیرہ چبھ گیا اور خون نکل آیا، تو وہ کہے گا میں شافعیہ کا قول لیتا ہوں، ان کے نزدیک خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ پھر اس نے بیوی کو چھو لیا، اب کہے گا میں حنفیہ کا قول لیتا ہوں، ان کے نزدیک بیوی کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہماری طبیعتوں میں اتنی احتیاط اور دینداری تو ہے نہیں کہ اختلاف کے موقع پر ہمیشہ احتیاط پر عمل کریں۔ اس طرح ہمیشہ اپنی خواہش کے مطابق فتوے کی تلاش میں رہیں گے اور در حقیقت اپنی خواہشات پوری کریں گے، لیکن اس پر لیبل دینداری کا لگائیں گے، اور یہ خواہشات کو دین بنانے کے مترادف ہے، جو کہ حرام ہے۔ شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اس خرابی کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرات محترم، اس زمانے میں اگر کسی کو یہ دعویٰ ہو کہ ائمہ اربعہ کی طرح مجھے بھی اجتہاد کی قوت حاصل ہے، تو اس کے امتحان کا آسان طریقہ یہ ہے کہ مختلف فقہی موضوعات پر 100 سوالات اسے دیے جائیں جو منصوص نہ ہوں، اور ان کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دے، اور جن اصول پر جواب دے انہیں بھی دلیل سے ثابت کرے۔ ہمارے مشائخ میں سے حضرت مولانا امین صفدر اوکاڑوی رحمہ اللہ نے تقریباً 600 ایسے سوالات ذکر فرمائے ہیں۔ ان سوالات سے اجتہاد کے امیدوار کا امتحان آسانی سے ہو سکتا ہے۔ 13واں نکتہ، کیا ائمہ نے خود اپنی تقلید کا حکم دیا ہے؟ انہوں نے تو فرمایا ہے صحیح حدیث پر عمل کرو۔ محترم سامعین، ائمہ مجتہدین نے جو سینکڑوں ہزاروں فتاویٰ دیے ہیں وہ ماننے اور عمل کرنے کے لیے ہی دیے ہیں، اور جس شخص کو اجتہاد کی قوت حاصل نہ ہو اسے کہیں بھی نہیں فرمایا کہ تم بھی اجتہاد کرنا۔ بس مجتہدین نے عملی طور پر فرما دیا ہے کہ جو مجتہد نہیں وہ ہم پر اعتماد کر کے ہمارے فتاویٰ پر عمل کرے، ہماری تقلید کرے۔ جیسے دارالافتاء سے فتویٰ جاری ہوتا ہے تو اس کی غرض یہی ہوتی ہے کہ جو خود حکم معلوم نہیں کر سکتا وہ اس فتویٰ پر اعتماد کر کے عمل کرے۔ رہی بات صحیح حدیث پر عمل کرنے کی، سو مجتہدین کی اس بات کے مخاطب اگر عوام و خواص سب ہیں تو سوال یہ ہے کہ مجتہدین کو اجتہاد کی ضرورت ہی کیا تھی؟ بس اتنا فرما دیتے کہ صحیح حدیث معلوم کرو اور اس پر عمل کرو بس۔ مجتہدین کے اس قول کے مخاطب صرف وہ علماء ہیں جنہیں فقہ کے اصولوں میں پوری مہارت ہے اور دلیل پرکھنے کی صلاحیت حاصل ہے، اور ایسے لوگ جب مجتہد کا کوئی قول کسی حدیث کے خلاف پاتے ہیں تو مجتہد کا قول چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کھیتی کو بٹائی پر دینا، جسے مزارعت کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ عقد مزارعت کو ناجائز کہتے ہیں، لیکن حنفیہ نے امام صاحب کے اس قول پر عمل نہیں کیا حدیث کے مخالف ہونے کی وجہ سے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی مجتہد کے بارے میں بدگمانی یا بدزبانی کرنا حرام ہے، کیونکہ انہوں نے قصداً حدیث کی مخالفت نہیں کی، اجتہادی خطا ہو گئی جس پر انہیں ایک ثواب ملا ہے۔ حضرات محترم، یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ محدثین کا کسی حدیث کو صحیح یا ضعیف کہنا
یہ بھی ان کا اجتہاد اور رائے ہی ہوتی ہے، اور محدثین کے اس رائے کو ماننا یہ بھی تقلید ہی ہے۔ فقہا کا فتویٰ ماننے کو تقلید کہنا اور اس کی مذمت کرنا، اور محدثین کی رائے ماننے کو اتباع کہنا اور فرض قرار دینا، یہ صرف الفاظ کا ہیر پھیر ہے، حقیقت دونوں کی ایک ہی ہے۔ اور عام آدمی کا یہ کہنا کہ مجتہد کا فلاں قول فلاں حدیث کے خلاف ہے، سو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہوا کہ کوئی عام آدمی یہ کہے کہ سپریم کورٹ کا فلاں فیصلہ آئین اور قانون کے خلاف ہے۔ 14واں نکتہ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو پھر فقہا کی کیا ضرورت ہے، ترجمہ دیکھ کر عمل کر لیا جائے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سورۃ قمر میں 4 دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ اس آیت کے الفاظ میں غور کیجئے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآن کے ساتھ لِلذِّكْرِ بھی فرمایا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ قرآن آسان تو ہے، لیکن کس کام کے لیے؟ نصیحت کے مضامین سمجھنے کے لیے یا اجتہاد کرنے کے لیے؟ فلاں قوم نے نافرمانی کی، اللہ کا عذاب ان پر آیا، فلاں قوم نے اللہ کی فرما برداری کی، انہیں یہ انعام ملا۔ یہ بات ہر آدمی سمجھ لیتا ہے، اور یہی اس آیت کا مطلب ہے۔ چنانچہ آیت کے الفاظ میں للذکر فرمایا ہے، اس کا یہی مطلب ہے۔ اجتہاد کے لیے قرآن آسان نہیں۔ 10ویں نکتے کی وضاحت میں یہ بات تفصیل سے بیان ہو چکی ہے کہ حضرات صحابہ کرام میں سے بھی جو حضرات اہل اجتہاد اور اہل فتویٰ تھے، ان کی تعداد تقریباً 150 تھی۔ اگر قرآن اجتہاد کے لیے آسان ہے تو سارے صحابہ مجتہد کیوں نہ ہوئے؟ 15واں نکتہ، ہر حدیث کے ظاہری معنی پر عمل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے پہن کر نماز پڑھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسی امامہ کو اٹھا کر نماز پڑھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی ہے۔ یہ چاروں حدیثیں صحیح بخاری میں ہیں۔ اب ان احادیث کا پس منظر کیا ہے؟ ان پر کن شرائط کے تحت عمل ہوگا؟ ان سے کون سا حکم کس درجے میں ثابت ہوتا ہے؟ ان سب باتوں کی وضاحت فقہا اور مجتہدین سے معلوم ہوگی۔ حضرات محترم، یہاں تک اجتہاد و تقلید کے موضوع کے بنیادی ڈھانچے کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ اس موضوع پر مزید مطالعہ کرنا ہو تو حضرت مولانا امین صفدر اوقاڑوی رحمہ اللہ کی کتاب تجلیات صفدر دیکھیے، اور حضرت مفتی تقی عثمانی دامہ ذلہ کی کتاب تقلید کی شرعی حیثیت دیکھیے، اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی کتاب الاقتصاد فی التقلید والاجتہاد دیکھیے۔ یہاں پر ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 18 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ سبق نمبر 19 کا موضوع ہوگا نماز کی فضیلت اور شرائط۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں معتدل اور صحیح راستے پر قائم رکھیں، آمین۔